بسم اللہ الرحمن الرحیم. استحکام پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. استحکام پاکستان موومنٹ پاکستان کے استحکام، ترقی اور پاکستان میں مساوی حقوق کی جد و جہد کے لیے ایک ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے ویژن کے مطابق یہ تنظیم ہم نے بنائی ہے، اور اس کے اعلیٰ مقاصد میں یہ شامل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ قوموں میں صف اول میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستانی قوم کے مسائل ہیں ان کے سلوشن جو کہ ہم نے دنیا کو دیکھ کے کہ جس طرح سے دنیا میں ایک قوم بنانے کے لیے ملکوں میں قوانین ہیں، آئین ہیں، اس کے مطابق ہی ہم یہاں پہ بھی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ استحکام پاکستان موومنٹ کے فورم سے کہ جو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کی کچھ وجوہات اور ان کے کچھ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے تو ہمارے ساتھ آج ہمارے استحکام پاکستان کے چیئرمین جناب غلام محمد صاحب، وائس چیئرمین صاحب غلام محمد صاحب ہیں، تو یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور ان کے ساتھ ہمارے ولیم جان صاحب ہیں جو کہ ہمارے سینئر عہدیدار ہیں اور بہت پرانے ایکٹیو پاکستانی ہیں، اور انہوں نے تنظیم کے لیے بہت زیادہ اپنی قربانی اور وقت پیش کیا ہے. اور آج میں ان دوستوں کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو سن کے آپ تک ان جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ہم اپنے پاکستانیوں بھائیوں کے ساتھ نہ صرف یکجہتی کے لیے بلکہ ان کی مدد کے لیے بھی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز پہ بات کریں گے. اب میں غلام محمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وائس چیئرمین صاحب وہ خیالات کا اظہار کریں. ہاں جی، میرا یہ موقف ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں سیلاب نے تباہی کی ہوئی ہے، ایک جان بھی جو ہے ضائع ہو جائے تو وہ بہت قیمتی ہے. ہمیں بہت دیر ہو گئی، ہمیں اس پر ڈیم بننے چاہیے تاکہ یہ جو پانی ہے نا یہ ایک جگہ اکٹھا ہو، بجائے یہ بربادی کے اس سے یعنی فائدہ حاصل کیا جا سکے، بجلی پیدا کی جا سکے اور ملک کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہمیں نظر آئے اور ملک ترقی کرے. اب ولیم جان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں بھی بھائیوں کے ساتھ متفق ہوں، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوچے اور ملک کے بارے میں سوچے اور زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں تاکہ پانی ہم سیو کریں، پانی ضائع نہ ہو. اب میں اس میں صرف کچھ ایڈ کر کے کنکلوڈ کروں گا، اور ہمارا جو مطمئن نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو پاکستانی عوام ہیں ان سے درخواست کریں کہ ہمارے جو بھائی مشکل میں ہیں، جن لوگوں کے گھر محفوظ ہیں، وہ ان کا خیال کریں اور دل کھول کر احتیاط، اور خاص طور پر جو ان کو خوراک اور ٹینٹ وغیرہ کی جو نیڈز ہیں اس کے لیے جیسے ہم نے 1965 کے جنگ میں اور اس کے بعد جو زلزلہ میں یا جب بھی پاکستانی قوم کو چیلنج پیش کیا گیا ہے تو پاکستانی قوم نے روز ٹو دی اوکیژن. اور آج بھی یہ حالات ہمیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم پاکستان کے جو عوام، ہمارے بھائی جو ہیں جو مشکل میں ہیں، ان کے لیے ہم فوری طور پر اپنے دلوں کو کھول کر کے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے فنڈز میں ہر طرح کی مدد کریں. اس کے علاوہ جیسے کہ ولیم صاحب نے بھی کہا ہے اور غلام محمد صاحب نے بات کی ہے، ان سے پھر میں درخواست کروں گا کہ اس پہ کوئی مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں یہی چاہوں گا کہ ہم سب جو ہیں اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے، پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑیں اور دل کھول کر جو ہے وہ مدد کریں. سب اوورسیز پاکستانیوں بھائیوں سے بھی گزارش ہے اور تاکہ ان کی مدد ہو سکے.
اب میں غلام محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں وائس چیئرمین صاحب سے کہ وہ اس میں کچھ. ہاں جی، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مطلب دل کھول کر جو ہے نا اپنے بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ اس وقت وہ سخت مشکلات میں مبتلا ہے. ہر طرح کی مدد، مطلب پیسے کی مدد، دوائیاں اور دوسری چیزیں جو ہے سب، تاکہ اس بحران سے نکلا جا سکے. اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جیسے کہ دونوں بھائیوں نے بھی یہ کہا ہے، ہمیں کچھ اب شارٹ ٹرم سلوشنز کرنے پڑیں گے اور کچھ جو ہیں وہ لانگ ٹرم سلوشنز کرنے پڑیں گے، اور بغیر بلیم گیم کے ہمیں کوئی ایک دوسرے پہ، نہ حکومت پہ، نہ اپوزیشن پہ، نہ ایک دوسرے پہ، صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومتیں سب مل کے اور سارے پاکستانی عوام مل کر کے یہ عہد کریں کہ ہم نے اگر ہمیں کچھ چیزوں میں جہاں دیر ہو گئی ہے جیسے ڈیم بنانے میں، اس کے علاوہ بھی جو سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ ہر یونین کونسل کے لیول پہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم ہائٹ والے کوئی کسی اسکولوں میں، یہ گورنمنٹس کو اس معاملے میں ہونا چاہیے تاکہ جو اس طرح کے کرائسس سچویشن آئے تو وہ اپنے وہاں پہ محفوظ مقام ہو اور سب لوگ وہاں پہ اسمبل ہوں، ان کو پہلے سے یہ ڈائریکشنز ہوں اور وہاں پہ ریلیف کا آسانی سے انتظام بھی کیا جا سکے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی یہ ٹاک کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی یہ پیغام ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے اور معیشت کے بھی استحکام کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جہاں ہم سب پاکستانی برابر ہوں، اور ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جس میں کوئی تقسیم نہ ہو کسی بھی بنیاد پہ، رنگ، نسل، مذہب، بلکہ ہم ایک پلیٹ فارم سے پاکستانی کے طور پر ہم رائز کریں اور ہر چیلنج کو انشاءاللہ تعالی ہم میٹ کر کے دنیا کی صف اول کی قوموں میں شامل ہو جائیں گے. شکریہ.